انسان کمال پذیر بنایا ہے اللہ نے، کمال یافتہ نہیں بنایا۔ اس طرح سے بنایا ہے کہ تکامل کر سکے، یعنی ناقص بنایا ہے جو کمال تک پہنچ سکے۔ یہ اہم ترین نقطہ خلقت انسان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ سارا راز انسانیت کے تکامل کا اسی نقطے کے اندر ہے کہ انسان ناقص پیدا ہوتا ہے لیکن کمال پذیر، نہ کمال یافتہ۔ اگر کمال یافتہ پیدا ہوتا اس کو کوئی فضیلت و کوئی شرف حاصل نہ ہوتا دوسرے موجودات کے اوپر، مخصوصاً ملائکہ کے اوپر، لیکن چونکہ یہ کمال پذیر ہے، تکامل پذیر ہے، اس وجہ سے اس کی لامتناہی حد ہے۔ جس کو بھی کمال یافتہ خدا نے پیدا کیا اس کی حد مقرر ہے۔ ملائکہ کے وقول کہ ما منا الا ولہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معین و مشخص و طے شدہ مقام ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن انسان کے لیے کوئی مقام معین نہیں ہے، کمال پذیر بنایا ہے۔ خوب کہاں تک کمال پذیر؟ جیسے ابھی ممالک کو تقسیم کرتے ہیں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں۔ ترقی یافتہ یہ 5-6 ممالک کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور باقی سب ترقی پذیر ممالک کا حصہ ہیں۔ ترقی پذیر یعنی یہ بھی کمال تک، ترقی تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ بھی مثلا صنعتی دنیا کے عروج تک پہنچ سکتے ہیں۔ ممکن ہے ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں، یہ ترقی پذیر ممالک ترقی کرنا اتنی شروع کریں کہ ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں، ہو سکتا ہے یہ۔ اسی طرح کمال یافتہ موجودات ہیں وہ کمال پذیر۔ کمال پذیر ممکن ہے کمال یافتہ کو پیچھے چھوڑ جائے اور آگے نکل جائے، اس سے کمائی کے نکل بھی جاتا ہے۔ یعنی انسان کمال پذیری میں ملک کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ امام ملک، وہ مسجود ملک بن جاتا ہے کمال پذیری کے اندر۔ پس انسانی قرآنی کمال پذیر انسان ہے۔ 2 پہلو ہیں اس کے وجودی، ایک مادی اور ایک غیر مادی، روحانی، جسمانی و روحانی، اور یہ دونوں خود انسان ہیں۔ چونکہ ہم گوناگون افکار پڑھتے ہیں، یہ تشخیص دیے بغیر کہ یہ افکار ایک منبع سے نہیں ہیں، یہ گوناگون منابع سے یہ افکار منتقل ہوئے ہیں۔ جس طرح سے فرض کریں ایک شخص بعنوان عالم اگر بول رہا ہو، اس میں آیات بھی بیان کر رہا ہو، روایات بھی بیان کر رہا ہو، خواب بھی بیان کر رہا ہو، افواہیں بھی بیان کر رہا ہو، قصے و کہانیاں ہو، یہ ساری چیزیں بھی افسانے بھی بیان کر رہا ہو، سننے والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ آیت کون سی ہے، عوام کو آیت کون سی ہے، ان میں سے روایت کون سی ہے۔ فرض کریں ایک عربی زبان میں عرب خطیب ہو تو ظاہر ہے وہ عربی میں ساری باتیں پیش کرے گا، وہ خواب بھی عربی میں بیان کرے گا، وہ قرآن بھی عربی میں بیان کرے گا، وہ حدیث بھی عربی میں بیان کرے گا، وہ افواہ بھی عربی میں بیان کرے گا، وہ اگر جھوٹ بھی خدا نخواستہ بولتا ہے ممبر پر تو وہ بھی عربی میں جھوٹ بولے گا، اور سننے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ سب عربی اور سب کلام خدا، سب قرآن بیان کر رہے ہیں۔ نہ، خوب یہ مخلوط ہو گئی ہیں ساری چیزیں۔ عربی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک منبع سے ساری چیزیں بیان کر رہا ہے۔ انسان کے بارے میں خوب تعبیرات مختلف ہیں، کچھ مرتازوں نے بیان کی ہوئی ہیں، کچھ فلسفہ نے بیان کی ہوئی ہیں، کچھ دوسرے منابع سے انسان نے تجربوں کے ذریعے سے کچھ تعبیرات بیان کی ہیں، یعنی انسان شناسی کے منابع گوناگون ہیں۔ اس وقت ہمارے مد نظر فقط وحی ہے، یعنی وحی خدا میں انسان کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خوب تعبیرات جو ہم نے دوسرے منابع سے سنی ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ بدن اور روح کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پنجرہ ہے مثلا عام طور پر، اور اس کو بھی ہم دینی رائے سمجھتے ہیں، اور عموماً یہ کوئی مر جائے تو کہتے ہیں کہ قفس عنصری سے روح پرواز کر گئی ہے، یعنی یہ قفس ہے، یہ پنجرہ ہے بدن، اور روح ایک پرندے کی طرح اس کے اندر قید ہے، اور یہ موت کے وقت ملک الموت نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور روح وہاں سے جس طرح پرندہ اڑ جاتا ہے اس طرح سے روح بھی اڑ گئی ہے یہاں سے۔ نہ، یہ قرآنی تعبیریں نہیں ہیں۔ قرآن نے روح کو پنجرہ نہیں کہا، کسی بدن کو پنجرہ نہیں کہا روح کے لیے۔ وحی کے اندر روح پرندہ نہیں ہے اور بدن پنجرہ نہیں ہے۔ وحی کے انسان میں 2 پہلو ہیں، یہ دونوں انسان ہیں، وہ خود انسان ہے۔ بدن بھی حقیقتاً انسان کا ہی ایک پہلو ہے اور روح بھی حقیقتاً انسان کا ہی ایک پہلو ہے، چونکہ قرآن نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے پہلے پنجرہ بنایا پھر اس میں انسان خلق کیا ہے۔
ہم نے خود انسان کے خلقت کا آغاز کیا ہے مٹی سے، سلالہ سے، بس بدن بھی خود انسان ہے، نہ کہیں کہ بدن حقیقت انسانیت سے دور ہے۔ یہ دوسرے منابع کے تعبیرات ہیں جو عربی میں اور فارسی میں آئی ہیں اور مخلوط ہو گئی ہیں ہماری مثلا وحی کی تعلیمات کے ساتھ۔ الگ الگ سمجھیں، سب کو سمجھنے الگ الگ سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ آیا ان میں آپس میں توافق ہے یا الگ الگ انسان بیان کر رہے ہیں۔ مثلا سائنس کا انسان، فزکس کا انسان، تجربات کا انسان، فلسفے کا انسان، کلام کا انسان، وحی کا انسان، اور مثلا ادیان کا انسان، یہ ہر الگ الگ انسان ہے، ایک انسان نہیں ہے۔ مثلا جس نے انسان بیان کیا کہ انسان جانوروں کی تکامل یافتہ صورت ہے، وہ ایک الگ انسان ہے، لیکن وحی کا انسان ایک الگ انسان ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ سمجھیں، ایک دوسرے پر تطبیق کرنے سے پہلے دونوں پہلے سمجھ میں آ جائیں، پھر یہ دیکھیں کہ ان میں آپس میں توافق ہے یا توافق نہیں ہے۔